کہ آدمی مسافر ہے، کہیں دور سے آیا ہے۔ اجنبی آدمی اگر مدینے میں آئے گا، مدینے کی آبادی اس وقت بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہچانتے نہیں تھے اس کو، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی آدمی اس آنے والے کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہ جو انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بال انتہائی کالے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ سفر کر کے آیا ہے۔ اور وہ آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کے بیٹھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا۔ بعض محدثین نے یا شارحین حدیث نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ اپنے ران پر رکھے۔ الفاظ میں اس کی گنجائش ہے، لیکن بیشتر شارحین حدیث نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر اس نے اپنے ہاتھ رکھے اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آنے والے نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے، ہم ایمان کسے سمجھتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجنبی آدمی جس نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، اسے ایمان کا جواب کیا دیا آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان رکھو۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے تعبیر فرمایا۔ فقال صدقت، اجنبی نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، یعنی آپ نے جواب صحیح دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ آنے والے نے خود ہی سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تو اس کی خود ہی تصدیق کی۔ دوسرا سوال یہ کیا، فاخبرنی عن الاسلام، ہمیں بتائیے، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر طاقت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف فرمائی۔ قال صدقت، اجنبی نے کہا کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اگلا سوال یہ کیا اجنبی نے کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کا لفظ ہم لوگ عام طور سے اردو میں استعمال نہیں کر پاتے، بلکہ احسان کے بدلے میں ایک بہت عجیب و غریب لفظ ہمارے اسلامی لٹریچر میں آیا جسے تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تصوف عربی کا لفظ ضرور ہے، لیکن اسلام کے دور اول میں قرآن میں اور حدیث میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ پہلا صوفی کون ہے، اس پر مورخین نے بحث کی ہے۔ 200 300 یا 150 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ معروف ہوا عربی زبان میں اور زبانوں پر آیا۔ تو یہ لفظ احسان کہتے ہیں اخلاص کو، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے اور اس کی رضا کے لیے کوئی کام کرے تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ تصوف کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے، صوفیہ کرام کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ وہ بالکل بے ریا ہوتے، دکھاوا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں سوال صرف یہ ہے کہ اگر حدیث میں ایک لفظ ایک چیز کے لیے استعمال کیا گیا تھا تو اس لفظ کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اسی لفظ کو بولنا چاہیے،
اس کے بدلے کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. خیر یہ دو لمبی بحث ہے. قال الانسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف یہ فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ ایسا لگے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکو اپنی عبادت میں تو یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی عبادت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو پیش نظر رکھنا، حاضر ناظر سمجھنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کو جان رہا ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کو دیکھ رہا ہے، اس سے جو حرکتیں صادر ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی اور اخلاص کی یہ تعریف فرمائی. قال فاخبرنی عن الساعۃ. اجنبی نے اگلا سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اس سوال کا جواب پوچھنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتا جس سے پوچھا گیا. یعنی سائل سے زیادہ مسئول، یعنی جس میں پوچھا اس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تم یہ سوال کر رہے ہو قیامت کے بارے میں، مجھے تم سے زیادہ علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی میں نہیں جانتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنی لا علمی کا اظہار فرمایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کب آئے گی انبیاء کو بھی یہ چیز معلوم نہیں. اب یہی بات آتی ہے عقیدے کی کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں، ماضی بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی جانتے ہیں، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے. قال فاخبرنی عن اماراتها. اگلا سوال اجنبی نے یہ کیا کہ مجھے اس کی علامتیں بتائیے، نشانیاں بتائیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. اس کی علامتیں یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. یہ بڑا ہی مؤثر اور عربی کا بہت ہی انتہائی اہم جملہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. کیا مطلب؟ والدین بچوں کے غلام بن جائیں گے، والدین بچوں کے غلام بن جائیں گے، بچے ان پر حکومت کریں گے. دوسرے لفظوں میں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ والدین کی نافرمان ہوگی اولاد. یہ قیامت کی پہلی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اولاد نافرمان ہوگی ماں باپ. اور دوسری علامت آپ نے یہ بتائی کہ تم ننگے رہنے والوں کو، اجڑ لوگوں کو، بھوکے ننگے لوگوں کو، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کر رہے ہیں، اپنے تکبر کا اظہار کر رہے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ غریب آدمی مالدار ہو جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک مالدار غریب آدمی، اجڑ آدمی جسے دین کا شعور نہیں، جسے تمیز نہیں، جسے تہذیب کا علم نہیں، دولت ہاتھ آ جائے تو اس کا کام صرف یہ ہے کہ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار ہے. پوری زندگی اس کی اسی دائرے میں گھومتی رہتی ہے. جہاں اس کی آنکھ کو ٹھیس پہنچی وہ کبھی برادری کا حوالہ دیتا ہے، کبھی اپنی دولت کا حوالہ دیتا ہے اور خوب اپنی شان بڑھاتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی ایک یہ بھی. قال ثم انطلق فلبثت مليا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے سوالات کرنے کے بعد اجنبی چلا گیا. میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل. جانتے ہو یہ اجنبی کون تھا جو سوال کر رہا تھا؟ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ و رسول عالم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ. یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے
اس سے پتہ چلتا